سرزمین ٹی وی کے پروگرام آگاہی کے ساتھ میں ہوں صفدر علی خان، اور میرے ساتھ بڑی محترم شخصیت موجود ہیں. آپ مذہبی اسکالر ہیں عدنان مفتی صاحب، اور آج میں ایک بڑے اہم موضوع پر ان سے رہنمائی حاصل کروں گا کہ پاک اسلام میں اخلاقیات کا کیا مقام ہے، اور پاکستان میں اس وقت جو اخلاقی صورتحال ہے وہ کافی زیادہ غیر مناسب ہے، اور لوگوں کے رویے اور ان کی گفتگو میں اخلاقیات کا عنصر دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. اور اس کے صرف افسوسناک صورتحال نہیں ہے، اس کے منفی اثرات ہمارے من حیث القوم حیثیت پر پڑ رہے ہیں. عالمی دنیا ہمیں اس نظر سے دیکھنے لگ گئی ہے کہ ہم نہ تو فنانشلی مناسب ہیں، معاملات ہمارے ہیں، اور نہ ہی ہم اپنی قوم کے لیے وہ پیرامیٹرز کو مقرر کر سکے ہیں جن پر چل کے ہم ایک ترقی یافتہ اقواموں میں شامل ہو سکتے ہیں. لہذا میں مفتی صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ اسلام میں اخلاقیات کی کیا اہمیت حاصل ہے، اور یہ کس طرح ہم اپنے اوپر اس کو نافذ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، ہمارا مذہب تمام کا تمام حقوق اللہ کے بعد اخلاقیات کے گرد گھومتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہے اس کا نسب اچھا ہے. ایک شخص اگر اپنے والدین، اپنے باپ دادا، اپنے پورے پچھلے بزرگان کو سمجھتا ہے کہ ان کو اچھا دکھایا جائے دنیا کے سامنے، تو وہ اگر اپنا اخلاق اچھا کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا معاشرہ جو ہے وہ درستگی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے. درست. اگر اس حدیث کو ہم دوسری طرف لے کے جائیں کہ جس کا اخلاق برا ہے اس کا نسب برا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ہم میں سے کوئی شخص بھی اس بات کو برداشت نہ کر پائے گا، اور انتہائی شرمندگی کا باعث اپنے آپ کو سمجھے گا. اور اگر اسی بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم بہتر طریقے سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پہرا دیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پھول چڑھائیں اور اپنے اخلاق کو درست کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں گے. دوسری طرف آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بات بڑی مشہور ہے کہ میٹھے بول میں جادو ہے. ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھیں کوئی بھی کام جب ہم سختی سے یا کسی زور سے کسی سے کروانا چاہیں تو وہ مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہو جاتا ہے. اگر اسی کام کو آپ عاجزی سے، انکساری سے، اپنے اخلاق سے، پیار سے، محبت سے کروانے کی کوشش کریں تو وہ آپ کے وہی الفاظ جو ہے آپ کا نہ ہونے والا کام بھی کروا لیتے ہیں. اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بڑوں کا ادب کرو اور چھوٹوں سے شفقت برتو. اگر ہر مسلمان، ہمارا ہر بھائی اس بات پہ عمل کرنا شروع کر دے، اپنے گھر سے لے کے بازار سے اپنے کاروبار، اپنے دفاتر میں، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہے ہیں، کہ بڑوں کا ادب کر رہے ہیں، چھوٹوں سے شفقت برت رہے ہیں، تو وہ بھی ہمارا اخلاق بہتر کرنے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے. پھر آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہم پڑھتے بھی رہے کہ با ادب با نصیب
بے ادب بے نصیب. ادب یعنی اخلاق وہ نصیب پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، ان دس سینس کہ جب آپ بے ادب ہوں گے، بد اخلاق ہوں گے، کسی سے لڑائی کریں گے، اپنا امیج خراب کریں گے، تو اس سے آپ کا کیریئر خراب ہوگا، آپ کا مستقبل خراب ہوگا. یہ ایک علیحدہ بات ہے، آپ کی آخرت بھی خراب ہوگی، لیکن دنیاوی طور پہ اگر صرف دیکھا جائے تو آپ پورے معاشرے میں آپ سروائیو بھی نہیں کر سکتے اگر آپ بد اخلاق ہیں. اور کچھ لوگ آپ سے خوف کھاتے ہوئے آپ کے سامنے آپ کو برا نہیں کہیں گے، لیکن جو ہی آپ ان کی نظروں سے اوجھل ہوں گے وہ آپ پہ الزامات لگائیں گے، آپ کو برا کہیں گے، آپ کو بد اخلاق کہیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف اخلاق کو درست کرنے سے ہی ہم دنیاوی طور پہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں گے، اور ہمارے گرد و نواح کے لوگ، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے دوست احباب، ہمارے بزنس پارٹنرز یا وہ لوگ جن سے ہم کاروبار کرتے ہیں، ہر آدمی ہم سے خوش ہوگا. آپ یہ دیکھیے. جی مفتی صاحب، میں آپ سے یہ بات بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اخلاقی قدریں جو ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی کے ہر پہلو میں شامل ہوتی ہیں. اس میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کو ہم علیحدہ کر کے دیکھ سکیں. وہ دکانداری سے لے کے ملک کے اقتدار تک، ریاست سے عدالت تک، تمام جگہوں پر اخلاق جو ہے وہ آپ کو اپنی اہمیت دکھاتا ہوا نظر آئے گا. کچھ تو اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان میں خاص طور پہ اس وقت اخلاقی گراوٹ گر کر چکی ہے، اور ان کو آپ کیا تلقین کریں گے کہ کس طرح وہ اپنے رویوں میں پر نظر ثانی کریں اور قوم کے سامنے ایک ایسا رول ماڈل بن کے آئیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر کچھ اپنے رویوں میں مثبت تبدیلی لا سکیں. دراصل صدر خان صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب نفسا نفسی کا دور ہوتا ہے نا، جب ہمارے اندر صرف دنیا کی طلب ہوتی ہے، پیسے کو اکٹھے کرنے کی طلب ہوتی ہے، ہم منی ریس میں انوالو ہو جاتے ہیں پورے، تو پھر ہم ان چیزوں کو مائنر سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. اخلاق یا کردار یہ بہت بڑی چیزوں کے نام ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پیسے کے حصول کے لیے ہم ہر چیز جو ہے نا اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. اور پھر آج اگر میں ایک بیان چھوٹا دیتا ہوں، کل کو اس سے بڑا دیتا ہوں، اور پرسوں اس سے بڑا بیان دیتا ہوں، اور پھر میں پیچھے کی طرف نہیں آتا. اور جب مخالفین بھی اس کا جواب دیں گے وہ بھی اسی طرح بڑھ چڑھ کے جواب دیں گے. اور اسی طرح تمام پارٹیز یا تمام لوگ جو ہیں نا جی وہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. اور ہماری اس سے بڑی بدقسمتی ایک اور بھی ہے کہ ہم جب ایک بیان دے دیتے ہیں، چاہے غلطی پہ مبنی کیوں نہ ہو، ہم اس پہ قائم رہتے ہیں کہ وی آر ایٹ رائٹ ویدر یو آر ایٹ رانگ. ایٹ رانگ ہوتے ہوئے بھی آپ جو ہے اس کو ایٹ رائٹ ہی کہیں گے اور اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں جتنے بد اخلاق لیڈرز ہیں وہ اگر اپنی ویڈیوز دیکھ لیں یا اپنے صحیح دوستوں سے اپنے متعلق پوچھ لیں تو ان کو یہی مشورہ دیں گے کہ آپ اپنا اخلاق درست کریں. اور دیکھیں، اگر ایک آدمی کیمرہ اسکرین کے سامنے بیٹھ کے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ اپنے بیوی بچوں سے کس قدر برا سلوک کرتا ہوگا، اس کا اخلاق اپنے گھر میں کیا ہوگا، اس کا اخلاق اپنے کاروبار میں کیا ہوگا. جبکہ اسے پتہ ہے کہ مجھے اس وقت کسی چینل پہ دیکھا جا رہا ہے اور وہ بد اخلاقی کرتا ہے اور اپنی بد اخلاقی کو پھیلا رہا ہے وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس معاملے میں بھی خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے ہم سے کیا سیکھیں گے. اگر ہم اسکرین کے سامنے بیٹھ کے، اگر ہم کسی چینل کے سامنے بیٹھ کے ہم بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو ہمارے بیوی بچے ہم سے کیا سیکھیں گے اور ہمارے چھوٹے جو آنے والی نسل ہم سے کیا سیکھے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم واقعی جس طرح کہتے ہیں کہ جو آپ کے لیڈر حضرات ہیں، لیڈر کو تو لیڈر بن کے دکھانا پڑتا ہے
اور اس کے اندر بد اخلاقی بھی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں بد اخلاق بھی ہوں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں، تو میں کم از کم کسی چینل پہ جا کے تو بد اخلاقی کا مظاہرہ قطعاً نہیں کروں گا. آپ پبلکلی تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے. جی ہاں. تو یہ میرے خیال میں چینلز ایک بلیسنگ بھی ہے پوری قوم کے لیے. ان کو ہمیں اپنا بیان جب ہم کرتے ہیں یا اپنی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ہمیں دوبارہ اس کو دیکھنے کی جب نوبت آتی ہے تو ہمیں شرمسار ہونا چاہیے. اگر ہم نے غلط بیان دیا ہے، غلط حرکت کی ہے، تو اس کی درستگی بھی ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہ ایک آدمی پرفیکٹ ہی آتا ہے کسی چینل پہ، گریجولی جو ہے ایک آدمی درست بھی ہو سکتا ہے. آج ایک بات کر رہا ہے اچھے طریقے، کل اس سے بہتر بات کرے گا، اس کے بعد اور اچھی بات کرے گا. اسپیشلی لیڈرز کے لیے اور ہمارے قائدین کے لیے تو یہ بات جو ہے نا لمحہ فکریہ ہے. جی بہت شکریہ مفتی عدنان صاحب، آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں. اور یہ سچائی بھی ہے کہ چاہے دنیاوی زندگی ہو یا روحانیات کی زندگی ہو، اس کے لیے اخلاقیات کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے. اور کسی صحت مند معاشرے کے لیے تو یہ اور ضروری ہے کہ ان کی اخلاقی قدریں جو ہیں وہ بلندتر ہوں اور ان کے اعمال ایسے ہوں کہ جن پر چل کے ترقی کی راہیں طے کی جا سکتی ہوں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.